ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں درود کے بعد. یہ ہماری ایک معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں کہ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران. درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حدیث ہے التحیہ میں درود کے بعد دعائیں کرو. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے. ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے. درود کے بعد ایک دعا، اونلی ون دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی. سلام پھیر لیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ بات کر. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لی جاتی. ٹھیک ہے جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے اگر ضروری کوئی موقع ہے، اجتماعی دعا بیماروں کے لیے، لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی. بھائی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں. سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک حسنی، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. 9-10 اذکار ہیں نماز. پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ. تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ایک روایت بن چکی ہے. اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے. دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے. آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد. چلیں 2-3 کر لیں. اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی